بکس فار ایور میں خوش آمدید. ناول میرے چارہ گھر، جس کی رائٹر ہے رخسانہ نگار عدنان، اس کی یہ 17ویں ایپیسوڈ ہے. تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو. پھپھو ایک بات پوچھوں؟ اسے پچھلی رات بخار ہو گیا تھا. رات بھر بخار مزید تیز ہو گیا. صبح پھپھو اسے اٹھانے آئی تو اس کا بخار دیکھ کر انہوں نے اچھا خاصا شور مچا دیا. زبردستی رافع کو ڈاکٹر کو گھر لانے کے لیے بھیج دیا. حالانکہ وہ کہتی رہی کہ وہ بخار کی کوئی ٹیبلٹ لے کر ابھی ٹھیک ہو جائے گی، مگر پھپھو نے ایک نہیں سنی. ڈاکٹر کی دوا سے اس کا بخار دوپہر تک اتر گیا تھا. پھپھو اثر پڑ کر اس کے پاس ہی بستر میں آ بیٹھی اور دعائیں پڑھ پڑھ کر اس پر پھونکنے لگی. وہ ان کی نرم گرم محبت بھری آغوش میں سر دیے لیٹی رہی. وہ تسبیح کرتی رہی. ایک اسے ممی یاد آنے لگی، بہت زیادہ. اس نے چپکے سے ہی کتنے آنسو پھپھو کی آغوش میں بہا دیے. پھپھو اسے پھونک مارنے کو جھکی تو وہ آنکھیں صاف کر کے انہیں مسکرا کر دیکھنے لگی. تم روئی ہو بیا؟ انہیں شک ہوا. نہیں تو پھپھو، وہ صاف مکر گئی. کوئی ٹینشن ہے تو بیٹا مجھ سے کہہ ڈالو. وہ تسبیح مٹھی میں بند کرتے ہوئے محبت سے اس کی پیشانی چوم کر بولی. کوئی ٹینشن نہیں پھپھو، مجھے بھلا کیا ٹینشن ہوگی. وہ ٹال گئی. کچھ دیر اسی طرح گزر گئی. پھپھو ایک بات پوچھوں؟ اس نے چند لمحوں بعد پوچھا. پوچھو. پھپھو، محبت کی شادی اتنا بڑا جرم تو نہیں کہ معاف ہی نہ کیا جا سکے کبھی بھی. وہ سوچ سوچ کر بولی تو سعدیہ بیگم کے چہرے پر سایہ سا آ کر ٹھہر گیا. انہوں نے ہنکارا بھرا. پھر ایسا کیا جرم سرزد ہو گیا تھا آپ سے کہ تایا جی نے، گھر والوں نے آپ کو معاف ہی نہ کیا؟ وہ یہ سب کبھی بھی پوچھنا نہیں چاہتی تھی، مگر نہ جانے کیسے پوچھ بیٹھی. پھپھو، کیا مجھے یہ سب نہیں پوچھنا چاہیے تھا؟ ان کا دھواں دھواں ہوتا چہرہ اور جامد چپ. وہ چند لمحوں بعد شرمسار لہجے میں بولی. نہیں، تم نے ایسا کچھ غلط نہیں پوچھا، اور میں سمجھتی ہوں کم از کم تمہیں یہ سب پوچھنے کا حق ضرور ہے، کیونکہ میرے خیال میں میرا اس جرم کی سزا ساری نہ سہی بلکہ شاید ساری سے بھی زیادہ تمہارے حصے میں آئی، اور بنا کسی گناہ کے. یہ سب جاننے کا تمہیں حق ہے. وہ رک رک کر بہت سوچ سوچ کر بول رہی تھی، اور اتنی آہستگی سے کہ ان کی گود میں لیٹی ابیہا بھی بہت توجہ سے سن پا رہی تھی. کیا کوئی اور بات بھی ہے آپ کی اس پسند کی شادی کے علاوہ؟ وہ دھڑکتے دل سے پوچھنے لگی. ہاں ہے. انہوں نے عجیب یاس بھری نظروں سے اسے دیکھا. اور اس کا علم میری اولاد کو بھی نہیں. اگرچہ انہیں بھی پتہ چل جاتا تو مجھے اپنا قد گھٹنے کی فکر. انہیں میں تو پہلے ہی سب کی نظروں میں گری ہوئی ہوں. میرے بچوں کے دلوں میں اور بھی گرہیں پڑ جاتی. کس کے بارے میں؟ ابیہا نے رک کر بے چینی سے بولی. محبت کی شادی اگر میرے بس میں ہوتا تو میں واقعی سے ناقابل معافی جرم قرار دیتی کہ دینا میں دوبارہ کوئی معصوم لڑکی سنہری جال کے فریب میں نہ آتی جسے میں آئی. سنو، وہ بتانے لگی. شائستہ پال کی بے چینی اضطراب عروج پر تھا. وہ آج بھی نہیں آیا تھا. اس کے وعدے کر کے گئے اسے 7واں دن تھا، اور ان 7 دنوں میں اس نے خود کو 7,000 بار ملامت کیا تھا کہ اس کا کوئی ایڈریس یا فون نمبر کیوں نہ لیا. وہ ان 7 دنوں میں 3 بار اس علاقے میں جا کر ہو آئی تھی کہ شاید وہ اس روز کی طرح اسے کسی فٹ پاتھ، سڑک یا گلی میں چلتا دکھائی دے جائے، مگر ہر بار مایوسی اس کے ہاتھ آئی تھی. اگر اس نے یوں ہی مل کر بچھڑنا تھا تو مجھے سرِ راہ ملا ہی کیوں تھا؟ اور یہ ڈاکٹر زبیر، اس نے الگ میری جان عذاب میں کر رکھی ہے. 7 دنوں میں بہانے بہانے سے 7 فون کر چکا ہے. میری صحت کی فکر اسے کھائے جا رہی ہے، جیسے میں 70 سال کی بڑھیا ہوں جو بستر مرگ پر پڑی اس کی مساحی کا انتظار کر رہی ہے. آخر یہ وعدہ کر کے آیا کیوں نہیں؟ میں تو اس کے تاثرات سے سمجھی تھی، بلکہ ذہن میں آ گئی تھی کہ وہ کل رات سر کے بل دوڑا چلا آئے گا. میں کیوں اس کا کوئی کانٹیکٹ نمبر لوں؟ اور خدا نے کیسا میرا غرور پاش پاش کیا. اسی وقت ملازم اندر داخل ہوا. میم، کوئی صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں. وہ اندر آ کر مؤدب لہجے میں بولا. بھیجو، بلکہ ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ، میں آتی ہوں. وہ اتنی مضطرب تھی کہ اس وقت کسی سے بھی مل لیتی. کم از کم اس پریشان کن خیال سے تو چھٹکارا ملتا. چند منٹوں بعد وہ اپنے شاندار ڈرائنگ روم میں بلو کلر کی مہین ساڑی کا پلو سنبھالتی داخل ہوئی تو سامنے بیٹھے شخص کو دیکھ کر اسے زور کا جھٹکا لگا. اسے لگا وہ بے ہوش ہو جائے گی، جس کے انتظار میں وہ 7 دنوں سے کسی شمع کی طرح قطرہ قطرہ پگھل رہی تھی. وہ گوہر مقصود اس کے سامنے کھڑا تھا. بے یقینی ایسی تھی کہ اسے کچھ بولا ہی نہ گیا. وہ سحر زدہ سی چلتے ہوئے ان کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی. کیا میرے آنے کی توقع نہ تھی، یا مجھے ابھی بھی پہچان نہیں پائی؟ وہ اس کی مستقل خاموشی پہ دھیرے سے بولے. وہ کچھ دیر کھڑی انہیں ایک ٹک دیکھتی رہی، اور پھر ایک گہری سانس لے کر قریبی صوفے پر نڈھال سی ہو کر گر گئی.
شائستہ وہ ہولے سے بولے۔ کہاں گم ہو گئے تھے تم؟ اگلے دن آنے کا وعدہ کر کے وہ انہیں دیکھتے ہوئے ٹھہر ٹھہر کر بولی۔ اب کے حیران رہ جانے کی باری اس کی تھی۔ کیسا تحیر اترا تھا اس کی آنکھوں میں۔ اسے تو نہ پہچانے جانے کا خوف تھا کہ بڑے لوگوں کے حافظے بہت چھوٹے ہوتے ہیں، وہ پیچھے مڑ کر دیکھنے کے عادی نہیں ہوتے۔ تم نے میرا انتظار کیا تھا؟ وہ حیران لہجے میں آہستگی سے بولے۔ نہیں، میں نے غلطی کی تھی۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ کیسی غلطی؟ آفتاب زبیری کے لہجہ محتاط سا ہو گیا۔ پہلی غلطی یہ کہ تمہیں اس دن یوں ہی چلے جانے دیا۔ میری دوسری غلطی تمہارا کوئی کانٹیکٹ نمبر نہیں لیا، نہ ملنے کا پتہ، نہ کوئی نشان۔ تمہیں کیا خبر انتظار کی ساگ نے کیسے مجھے جلایا ہے کہ ایک پل کا چین نہیں تھا۔ اس علاقے میں آتے جاتے رستوں میں چلتے پھرتے لوگوں کے ہجوم میں کیسی بے قراری، کیسے پاگل پن کے ساتھ تمہیں تلاشتی رہی ہوں۔ شائستہ کی آنکھوں میں شکایتوں کا انبار تھا اور انداز میں روٹ جانے کی دھمکی، اور آفتاب زبیری اتنا بھی احمق نہیں تھا کہ صدیوں سے سوئی تقدیر کی آنکھ کھل جانے پر اسے یوں ہی روٹ جانے دیتے یا اس کی ناراضی سے آنکھ چرا لیتے۔ اس کے تو اندر جیسے خوشی کے سوتے پھوٹ رہے تھے۔ ایک عمر کی ریاضت تھی کہ کھل جا سم سم کا منتر کام کرنے لگا تھا۔ اس کا دل تو خوشی سے پاگل ہوا جا رہا تھا۔ شائستہ کی حالت، اس کے الفاظ، اس کے انداز۔ صحیح کہا ہے کسی نے، کبھی نہ بھی گھورے کوڑے کا ڈھیر کے دن بدلتے ہیں۔ تمہارا کیا خیال ہے، تم سے ملنے کے بعد مجھے ایک گھڑی ایک پل کا سکون ملا ہوگا؟ جس طرح تم بے چین و بے قرار رہی، ملنے کی اس تڑپ نے مجھے بھی اتنا ہی تڑپایا، ترسایا ہے کہ چاہوں بھی تو لفظوں میں بیان نہ کر سکوں۔ وہ اپنی مغناطیسی نگاہیں شائستہ کے مرمری حسن پر جمائے سحر انگیز لہجے میں دھیرے دھیرے کہہ رہے تھے۔ تو پھر آنے میں اس قدر دیر کیوں کی؟ جو اس وحشت میں میری جان چلی جاتی تو؟ شائستہ نے بے قراری سے ان کا ہاتھ کھینچ کر ہلکا سا جھٹکا دیا، اور وہ کچے دھاگے سے بندھے اس کے بے حد قریب جیسے گر سے گئے۔ اب اس دل ناتواں میں اتنی طاقت نہیں کہ ایسے صدمے کا خیال تو کیا احساس کو بھی سہار سکے۔ آئندہ کبھی ایسے نہ کہنا۔ تمہاری جان، تمہاری محبت پہ میری 100 جانیں قربان۔ ایک بار بچھڑے تھے تو لگتا ہے کہیں 100 سال سے رو رو کر جی رہے ہیں۔ اب کہ ذرا سی بھی جدائی بیچ میں آئی تو سچ کہتا ہوں شائستہ، یہ سانسوں کی ڈور کٹ جائے گی۔ وہ بڑے استحقاق سے شائستہ کے چہرے کے اطراف پڑی ریڈش براؤن لٹ کو اپنی انگلی پر لپیٹتے ہوئے بے خودی سے بولے۔ لفظوں کے پرانے کھلاڑی ہو آفو، اور تمہاری اداکاری تو اس وقت بھی میری جان نکال لیا کرتی تھی جب اس کے بغیر بھی یہ شستہ تم پر دل و جان سے نثار تھی۔ شائستہ نے آہستگی سے سر ان کے شانے سے ٹکا دیا اور آنکھیں موند لی۔ ایک پل کو آفتاب زبیری کو لگا وہ کہ خواب دیکھ رہے ہیں۔ تپتی دوپہر کسی سایہ دار پیڑ کے نیچے بیٹھتے ہی اونگ کے ساتھ آنکھوں کی دہلیز پر اترنے والا انچوہا خواب، خوشبودار حسین مرمری بدن ان کے شانوں پر محو خواب تھا۔ تو کیا اب نہیں نثار ہو اپنے اس دیوانے پر؟ آفتاب زبیری نے اپنی اداکاری میں لمس کا جاندار اثر ڈالا۔ قسمت نے تو ساری کنجیاں اٹھا کر ان کی جھولی میں ڈال دی تھی۔ جا کر کہیں بھی معلوم کر لو، یہ شائستہ کسی کو اپنی قربت تو کیا نگاہ الفت کے قابل بھی نہیں سمجھتی۔ یہ تو تم ہو آفو، اولین روز سے جس لمحے شباب اس بدن میں بیدار ہوا، تمہاری محبت کا بیج آپ و آپ دل کی مٹی میں نمو پا گیا تھا، اور 22 سالوں کی جدائی بھی اس بیج کو نہ مٹا سکی۔ ریلی آفو، آئی مس یو، کہتے ہوئے اس نے آہستگی سے آنکھیں کھولی، اور آفتاب زبیری کی والہانہ نگاہوں سے نہ جانے اس کے اندر کیا کچھ پگھل گیا۔ وہ خود پر اپنے بے قابو ہوتے جذبات پر قابو پاتے ہوئے ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی اور ذرا فاصلے پر رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ آفتاب زبیری کے ہاتھوں سے ایک قیمتی لمحہ پھسل گیا۔ تو تمہارا کیا خیال ہے، میں تمہیں بھول گیا تھا؟ ایسا یاد بھی نہیں رکھا، اور سچی بات ہے اس کے لیے میں تمہیں الزام بھی نہیں دوں گی۔ سعدیہ بیگم کو دیکھتے ہی تمہیں اپنا ہوش نہیں رہا تھا۔ میری موجودگی کا احساس کیا ہوتا؟ آفتاب زبیری کو لگا ٹھنڈے یخ ماحول میں کسی نے ان کا چہرہ آگ کی بھٹی کے آگے رکھ دیا، اور تم جیسے میرے انتظار میں بیٹھی رہی، میری بے وفائی کا جوگ لے کر۔ وہ حساب کتاب کے معاملے میں جھکنا جانتے تھے، نہ چونکنا۔ اسی لیے تو تمہیں الزام نہیں دے رہی۔ ہم دونوں کے سینوں میں 2 دل دھڑکتے تھے، ایک دوسرے کی محبت کے لیے، اور دوسرا دولت، وہ بھی بے تحاشا دولت کے لیے۔ اپنے اپنے حساب سے ہم دونوں نے بالکل درست فیصلے کیے۔ محبتیں تو ملتی رہتی ہیں، مگر تقدیر بار بار مہربان نہیں ہوتی، وہ صاف کوئی سے بولی۔ تو آفتاب زبیری کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ شائستہ نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی۔ تمہارے ساتھ البتہ، لگتا ہے تقدیر ہاتھ دکھا گئی۔
दायां दिखाकर बायां कर गई, है ना? उसके खूबसूरत होंठों पर बड़ी जानदार मुस्कुराहट थी। जो नज़र आता हो उसके बारे में बात करने का फ़ायदा, आफ्ताब ज़ुबैरी ने नढाल आवाज़ में कहते हुए सोफ़े की पुश्त पर सर रख दिया। तकदीर ने सिर्फ मुझे दाएं बाएं के धोखे में नहीं मारा, और भी बड़े ओछे वार किए। ये तो मेरा दिल सख्त जान था जो सारे सितम सह गया, वरना कोई और होता तो कब का मारा गया होता, दुखी लहजे में बोले। तकदीर ने भी देखकर ओछे वार किए। उसे पता था ये आफ्ताब ज़ुबैरी किस कदर ढीठ जान है। कोई और होता तो वो भी अपना हाथ हौला रखती, है ना? अब की मुस्कुराहट हंसी में ढली थी। तुम हंस सकती हो, तुम्हारे साथ ये धोखा नहीं हुआ, वो दिलगीर लहजे में ठंडी आह भरकर बोले। फिर भी आफो, खसारे में नहीं रहे तुम। सादिया बेगम जैसी हसीनो जमील बीवी और बच्चे, और क्या चाहिए था तुम्हें? तुम्हें नहीं मालूम था कि मुझे और क्या चाहिए था, शस्ता? और मैं, मेरी सारी हसरतों भरी ज़िंदगी समा जाती है, और अब तो मुझ में एहतजाज की ताकत भी नहीं रही। बहुत थक गया हूँ किस्मत की नामेहरबानी से लड़ते लड़ते। शाइस्ता का जी चाहा उठकर उस बिखरे नढाल शख्स को अपनी आगोश में, अपने सीने में समेट ले और फिर कभी यूं बिखरने न दे। 22 साल पहले वाली तो शीज़ा का जज्बात से लबरेज दिल उसके अंदर धड़क धड़क रहा था। मोहब्बत का मुँहज़ोर जज्बा पूरी कुव्वत से बेदार हुआ था। नहीं, ऐसे नहीं, यूँ बेमोल अपने जज्बात किसी के हवाले नहीं करते। शाइस्ता ज़रा खुद को संभालो, बेमोल बिक जाओगी तो बेकदरी को अपनी तकदीर बना लोगी, बेकरार बेमोल नहीं। वो उठते उठते बैठ गई। खाने का टाइम है, क्या ख्याल है डिनर कर लिया जाए? उसने मौजूद गुफ्तगू ही नहीं अपने अंदाज भी बदल डाले थे कि आफ्ताब ज़ुबैरी को भी यकलख्त संभलना पड़ गया। वो सीधे होकर बैठ गए। नहीं, मैं चलता हूँ, बस यूं ही दिल तुमसे मिलने के लिए बेचैन हो रहा था, सोचा एक नज़र तुम्हें देखा हूँ। जिस ख्याल से शाइस्ता ने बसात लपेटी थी वही ख्याल आफ्ताब ज़ुबैरी के शातिर जहन को भी छू गया था। यूँ बेमोल नहीं होना। अब आए हो तो खाने के बगैर तो नहीं जाने दूंगी, बाकी बातें खाने के बाद करेंगे। क्या ख्याल है? शाइस्ता इतनी बेवकूफ़ नहीं थी जो जाल में आया पंछी उड़ जाने देती। भूख तो नहीं है मुझे कुछ ख़ास, बाकी बातें खाने के बाद का दाना शाइस्ता ने ऐसा डाला था कि आफ्ताब ज़ुबैरी चाहते भी तो फड़फड़ा नहीं सकते थे। चलो आज भूख के बगैर खा कर देखो कैसा लगता है। तुम बैठो, मैं खाना लगवाती हूँ। वो एक अदा से उठते हुए फिसलती साड़ी के पल्लू को ज़रा सा अपने नीम बरहना शाने पर डालते हुए मज़ीद फैल जाने का मौका देकर बाहर निकल गई, और आफ्ताब ज़ुबैरी ने मुतमईन अंदाज में टांगे आगे को फैलाकर शाइस्ता के छलकते हुस्न को देखा और मुस्कुराकर उस शानदार ड्राइंग रूम की आराइश को देखने लगा। और जिगर जिगर करते फानूस हर चीज़ की कीमत को दुगना कर रहे थे। एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था, प्यार हुआ था। आफ्ताब ज़ुबैरी मुस्कुराते हुए आंखें मूंद कर बेख्तियार गुनगुनाने लगे, हर गमो फिक्र से बेपरवाह होकर। आफ्ताब ज़ुबैरी से शादी मेरी ज़िंदगी की भूल ही नहीं, ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ा नुकसान और नाकाबिले तलाफ़ी खसारा साबित होगी। इसका इल्म मुझे शादी की रात ही हो गया, जब आफ्ताब ज़ुबैरी ने मेरा घूंघट उलटने से पहले अपने चेहरे का नकाब नोच फेंका। मैं उसके असल चेहरे से इस कदर खौफज़दा हुई कि घूंघट उल्टे जाने का इंतज़ार किए बगैर मैंने खुद घूंघट पीछे झटक कर आंखें फाड़ कर देखा। क्या ये वही शख्स है जो मेरे लिए, सिर्फ़ और सिर्फ मेरी खातिर सारी दुनिया को ठोकर मार सकता था? वो मुझसे कह रहा था कि मेरे इस हसीन खाली बदन, खाली हुस्न की हैसियत उसके नज़दीक 2 टके की भी नहीं है। अरे ऐसे 2 दिया मट्टी के बदन तो मैं हर रात चंद सौ रुपए के हवस हासिल कर सकता था। तुम कौन सी परी जमाल हो जो मैं तुम्हारे लिए मरा जा रहा था? ये तो तुम्हारे भाइयों की दौलत थी जिसने तुम्हारे इस वाजबी हुस्न को खैरा कुन बना रखा था, वरना तुम जैसी मुझ पर मरने वाली हज़ारों हैं बिना पैसे और दौलत के। तुम मुझे बीवी तो क्या, शनासा के तौर पर भी कबूल नहीं। कल ही वापस जाओ, चाहे अपने भाइयों के पाँव पड़ो या हाथ जोड़ो या खाक में लौटो, अपना हिस्सा वसूल करके आना, वरना मैं निकाह नामे पर साइन कर सकता हूँ तो तलाक नामे पर साइन करते मेरे हाथ नहीं कांपेंगे। कान खोल कर सुन लो, मुझे तुम सिर्फ़ और सिर्फ उस सूरत में कबूल होगी जब तुम अपना हिस्सा लेकर आओगी, वरना आने की ज़रूरत नहीं।
وہ شادی کی رات جیسے پاگل ہوا جا رہا تھا۔ پھر اس کے بعد اس نے مجھے انصاری ہاؤس سے ایک بار نہیں بارہا بھیجا معافی کے بہانے اپنا حصہ لانے، اور میں جاتی رہی۔ بے شک میں اس کے کہنے پر جاتی رہی، مگر میرے اپنے دل میں بھی لالچ تھا اس کھوئی ہوئی محبت کو پا لینے کا، جو اس بہروپیے سے شادی کے باعث مجھ سے روٹ گئی تھی، اپنے بھائیوں کی بے رحم محبت۔ کہتے ہیں اکثر گمشدہ چیزیں وہیں سے ملتی ہیں جہاں کھو جاتی ہیں، مگر محبت، خوشی، جذبات و احساسات ہونی کیا چیزیں نہیں ہوتی کہ الماری کے کسی کونے میں کھو جائے تو سالوں بعد ہی مل جاتی ہیں۔ اسی کونے سے یہ بھید مجھ پر اس تلاش لا حاصل کے کئی سالوں بعد کھلا کہ جو محبتیں کھو جائیں تو کم از کم انہیں اس جگہ ہرگز تلاش نہیں کرنا چاہیے جہاں وہ کھوئی تھی۔ میرے بھائی پکے کاروباری تھے، وہ میری آمد کے مقصد کو جانتے تھے۔ میں اس کھوئی ہوئی محبت کی تلاش میں جاتی تھی، وہ اسے کھوئے ہوئے حصے کی چاہ جانتے، اور وہ اتنے بے وقوف نہیں تھے کہ میرے آنسوؤں سے پگھل کر مجھے معاف کر دیتے، اور اس معافی جیسے عذاب کے باعث وہ ساری زندگی آفتاب زبیری جیسی جونگ کو اپنے ساتھ چمٹا لیتے۔ اور جونگ تو پھر بھی ثابت ہوئی تھی، آفتاب زبیری کے خوابوں کا سارا لہو چوسنے والی، جس کا غصہ وہ آئے دن مجھے مار پیٹ کر نکالتا رہتا تھا۔ اگر اس وقت میری سانس میری ڈھال نہ بنتی تو شاید میں جس خود ترسی کے دور سے گزر رہی تھی میں خودکشی کر چکی ہوتی۔ مگر اصل بات جو میں تمہیں بتانا چاہ رہی تھی، جس نے زندگی کی تلخ حقیقتوں کو میرے سامنے بے نقاب کر دیا کہ میں پھر ساری عمر نگاہ ہی نہ اٹھا سکی کہ شرم والے یوں ہی کٹ مرا کرتے ہیں۔ رافع کی عمر 3.5 سال ہوگی یا کچھ زیادہ۔ غربت کے امتحان بھی کچھ زیادہ ہوتے ہیں۔ اسے ڈبل نمونیا ہو گیا۔ محلے کے کمپاؤنڈ کی دوائی سے وہ اور نڈھال ہوتا چلا گیا۔ گھر میں اس وقت ایسا کچھ بھی نہیں تھا جسے بیچ کر میں اسے کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھاتی۔ بی بی اسے ہسپتال میں داخل کروا دے، پھیپھڑے متاثر ہو رہے ہیں، میرے بس میں اس کا علاج نہیں۔ میں پاگلوں کی طرح اسے لے کر سرکاری ہسپتال بھاگی۔ وہاں 2 بجے تک پرچی پر ڈاکٹر چیک کرتے تھے، اور اس وقت 3 بج رہے تھے۔ میں ہسپتال کے عملے کی منتیں کرتی رہی، ایک ایک کے آگے ہاتھ روتی گڑ گڑاتی رہی کہ کسی ڈاکٹر سے میرے بچے کو چیک کروا دے۔ جب انسان پر سخت وقت آتا ہے تو ارد گرد کے سبھی انسانوں کو دل سخت کر لینے کا حکم دے دیا جاتا ہے۔ اس وقت میں اس حکم سے واقف نہیں تھی، اس لیے ایک ایک کا دامن پکڑ کر منت سماجت کرتی رہی۔ رافع کا سانس اکھڑ رہا تھا۔ جب شام ڈھلے بے نیل و مرام میں گھر لوٹی، آفتاب زبیری بے قراری سے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ میرے دل میں خوش گمانی نے کروٹ لی، شاید بیٹے کی بیماری کی بے قراری ہے۔ کیا بنا؟ وہ سپاٹ لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ فیس کے بغیر کوئی ڈاکٹر چیک نہیں کرے گا۔ میں رنگ بدلتے بچے کو دیکھتے ہوئے مردہ لہجے میں بولی۔ فیس کا انتظام ہو گیا، بلکہ دوائیوں کا بھی اور کچھ دنوں کے راشن کا بھی۔ وہ رافع کو دیکھے بغیر دبے دبے جوش سے بولا۔ میں آنکھوں میں آنسو لیے تکنے لگی۔ اگر تم راضی ہو جاؤ۔ وہ نگاہیں مجھ پر جما کر بولا۔ کیا مطلب؟ اپنے بچے کو دکھانے کے لیے بھلا میں راضی کیوں نہ ہوں گی؟ عورت کے پاس سب سے قیمتی چیز کیا ہوتی ہے؟ بولو۔ وہ میرے قریب ہوا۔ کیا مطلب؟ میرے آنسو تھم گئے۔ میں الجھ کر بولی۔ کیا ہوتا ہے عورت کے پاس سب سے قیمتی، جس کا مول وہ انتہا پر جا کر لگاتی ہے؟ وہ اسی لہجے میں بولا۔ اس کی عزت۔ میں نظریں چرا کر بولی۔ شادی کے بعد اس کی عزت اس کے شوہر کو مل جاتی ہے۔ میں کچھ نہیں بولی۔ صرف چند گھنٹے 2-3 لگا لو، تمہارا بچہ بھی بچ جائے گا۔ اور آفتاب زبیری کی خوبصورت آنکھیں اس لمحے مجھے دنیا کی غلیظ اور حریص آنکھیں لگی، اور وہ خود کسی خوبصورت شیطان کی بدصورت روح۔ میں جواب میں کچھ بھی نہ کہہ سکی، اور رافع کو سینے سے لگائے روتی ہوئی اندر بھاگ گئی۔ مگر یہ فرار اس مسئلے کا حل نہیں تھا۔ شام تک رافع کی زندگی کی ڈور ٹوٹنے لگی اور میری قوت مدافعت دم توڑنے لگی۔ آفتاب زبیری اس دن کسی شاطر باری گری طرح بڑے صبر و سکون سے بازی پلٹنے کا انتظار گھر میں رہ کر کرتا رہا، اور شام ڈھلے جب رافع کی سانسیں اکھڑنے لگی، میں فیصلے کے پل صراط سے گزر آئی۔ میں نے کپڑے بدلے، وضو کیا اور 2 نفل پڑھے۔ میرے اللہ، تو میری نیت کا شاہد اور میری حالت سے واقف۔ میرے اللہ، میں نے اپنا آپ تیرے سپرد کیا۔ میری عزت پر آنچ نہ آنے دینا، اس شخص کے دل میں رحم ڈال دینا، وہ میری مدد بھی کرے اور مجھے چھوئے بھی نہیں۔ میں تیرے بھروسے پر اس آگ میں کودنے جا رہی ہوں۔ ابھی یہ تیرے اختیار میں ہے کہ تو اسے آگ لگے یا گلزار بنا دے۔ میں سارے در کھٹکھٹا آئی ہوں اور مایوسی کی انتہا پر ہوں۔ جو اس گناہ پر راضی ہوں تو مجھے مایوس نہ کرنا۔ میں نے اپنا آپ تیرے حوالے کیا۔ رافع کو ہمسائے کے حوالے کر کے میں چپ چاپ آفتاب زبیری کے ساتھ چل پڑی۔
मुझे राज़ी देखकर उसकी आंखों में कैसी चमक उतर आई थी। बहुत बड़े सेठ हैं, आधे शहर में उनकी प्रॉपर्टी है, फैक्ट्री, मिलें। तेरे भाइयों की तरह बखील नहीं, बड़े खुले दिल का बंदा है। एडवांस में ही इतनी रकम दे चुका। आफ्ताब ज़ुबैरी को शेखी बिगाड़ने में ज़बान फिसलने का एहसास भी नहीं हुआ और मेरा जी चाहा मैं यही उस शख्स का गिरेबान पकड़कर तार तार कर डालूं कि भरे बाजार में लोग इस खूबसूरत चेहरे वाले इंसान का गंदा रूप देख लें। वो मुझे फ्लैट के दरवाजे पर छोड़कर चला गया या शायद सीढ़ियाँ उतरकर नीचे कहीं खड़ा हो गया। दरवाज़ा नीम हुआ था। मैं धड़कते दिल और कांपते बदन के साथ आगे बढ़ी। उस वक्त मुझ पर ये अकद हल नहीं हुआ था कि मैं तो नफल भी पढ़े, सजदा भी किया और दुआ भी मांगी और मेरे सब कुछ रायगा गया। मैं ये तीनों काम करती रही और बैठी रहती, अपने रब से सिर्फ एक सवाल करती कि अगर मेरे बच्चे की ज़िंदगी है तो उसे सेहत अता कर, अगर नहीं है तो भी मैं गुनाह की तरफ माइल नहीं हूँ। मैं बंदे के दिल में रहम डालने की दुआ करती रही। मैं बंदों पर भरोसा करके निकली थी। अल्लाह पर यकीन नहीं था कि ज़िंदगी और मौत तो उसके कब्ज़े में। वो अगर चाहेगा तो डॉक्टर के चेकअप और इलाज के बावजूद मौत देना चाहेगा तो कोई रुकावट उसके रास्ते में ना आएगी, और अगर ज़िंदगी देना चाहेगा तो इलाज के बगैर भी दे देगा। मैंने बदन की हुर्मत व इज़्ज़त के तहफ़्फ़ुज़ की दुआ मांगी थी, रूह की सलामती, इज़्ज़त नफ्स को बचाने की दुआ नहीं मांगी थी। जब ये ठोकर लगी तो मुझे वो वाक़या याद आया जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा था। उस घड़ी फ़रिश्ता गैब से नाज़िल हुआ कि फ़रमाइए मैं आपकी क्या मदद करूं इस घड़ी। सोचो वो कैसी घड़ी होगी, इससे बड़ी आजमाइश क्या होगी। इस घड़ी अल्लाह के सच्चे पैगंबर ने फ़रिश्ते को जो जवाब दिया कि वो जवाब अगर हम अपने हाफ़े में महफूज कर लें तो शायद ज़िंदगी के किसी इम्तिहान से ना घबराएं। आपने फरमाया मेरी तरफ तो कोई हाजत नहीं जो मैं तुझसे मदद का सवाल करूं। ये आग जिसने दहकाई है वो मेरे बारे में जानता है। वो अगर मुझे बचाना चाहेगा तो उसे सपुर्द कर देगा, और मुझे राख करना चाहेगा तो तुम्हारी क्या मजाल मुझे बचा सको। वो अल्लाह के नबी थे जिन्हें आजमाइशें कुंदन बनाती थी, और हम खाकी बशर जिन्हें आजमाइश की आग राख बना देती है। मेरे साथ भी यही हुआ। वो खामोश होकर खलाओं में देखने लगी। फूफो फिर क्या हुआ? बिया का तजस्सुस अरूज पर था। मैं अंदर गई तो पता है अंदर कौन था? अम्मी वलीद भाई आए हैं बिया से मिलने। रोशी की आमद और खबर दोनों ही इतने अचानक थे कि वो दोनों जो इर्द गिर्द से बेखबर एक दूसरे में गुम थी, चौंक कर रोशी को देखने लगी। क्या क्या कह रही हो? उन्होंने शायद सुना नहीं था। बिया उनकी आगोश से निकलकर परे हो गई थी। अम्मी वलीद भाई बिया से मिलने आया, मैंने उन्हें ड्राइंग रूम में बिठा दिया है। बिया? रोशी सवालिया नज़रों से पहले माँ को और फिर बिया को देखने लगे। मुझे किसी से नहीं मिलना, जाकर कह दो, और प्लीज़ पुप्पो उन लोगों को मना कर दे, यूँ बार बार मुझे डिस्टर्ब ना करें। प्लीज़ मैं किसी से नहीं मिलना चाहती, किसी से भी नहीं, और इसके लिए आप या कोई मुझे मजबूर नहीं कर सकता। वो कहते कहते उठी और बाहर निकल गई। सादिया बेगम ने उसे यूँ जाते देखकर एक दुख भरा सांस लिया और उठ गई। चलो तुम चाय बनाओ, मैं देखती हूँ जाकर वलीद को, वो कहते हुए बाहर निकली तो रोशी चाय बनाने किचन की तरफ चल दी। तो ये थी इसकी आज की एपिसोड, और बहुत ही मज़े का नावल है और बहुत ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट हो गया। जाकर पता नहीं यार इसका एंड क्या होगा। अभी काफ़ी पेजेस पढ़े हैं, आई थिंक सो। हाँ अभी यार बहुत पेजेस पढ़े हैं। कितना लंबा नावल है यार ये। 17 एपिसोड्स तो हो चुकी हैं। अब देखते हैं कि आगे और कितनी होगी। अभी आधी भी नहीं हुई है मेरा ख्याल। आधा नावल हो गया होगा। हाँ मेरा ख्याल आधा नावल तो हो चुका है, अभी आधा रहता है। बहुत लंबा होने वाला है। तो फिर मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।